امریکی سیکرٹری کامرس کا کہنا ہے کہ بھارت بہت جلد اپنے اچھے بچوں کی طرح معافی مانگ کر امریکہ سے تعلقات بحال کرنے اور تجارت بحال کرنے کی طرف آ جائے گا۔ آنے والے دنوں کے اندر صورتحال کیا ہوگی اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور روس جیسے اہم شراکت داروں کو کھونے کا جو ٹرمپ کا بیان ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ کیا ٹرمپ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے بعد رشیا کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کی ایک سپرمیسی ہوگی اور اس سپرمیسی کے حوالے سے امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے؟ صورتحال کیا ہوگی بات کریں گے سید محمد علی صاحب سے، اور پروگرام کے آخری حصے میں جائزہ لیں گے پاکستان میں ہونے والے سیلاب سے نقصانات پہ اور حکومت کس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کر سکتی ہے، خاص طور پر زرعی ماہرین کی مدد سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور جب دفاع کی ہم بات کرتے ہیں تو گزشتہ روز یوم دفاع تھا اور آج ہم فضائیہ کا دن منا رہے ہیں، اور کل جو ہے وہ بحریہ کا دن ہوگا، کیونکہ ہمارے تینوں ہی افواج نے 1965 کی جنگ میں بھارت کو چنے چوائے تھے، ناکو چنے چوائے تھے، اور اس کی جھلک آپ نے کچھ دن پہلے مارکہ حق میں بھی دیکھی۔ محمد علی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، امریکی سیکرٹری کامرس کا ایک بیان ہے، بھارت کے متعلق جب بیان ہو معاملات تجارت کے ہوتے ہیں، معیشت کے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی سے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ بھارت جو ہے وہ کسی صورت باز نہیں آتا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ہم بھی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھارت معاشی میدان میں کہاں کہاں مار کھا رہا ہے، کہاں کہاں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جلد امریکہ سے معافی مانگ کر ڈیل کرے گا، یہ امریکی سیکرٹری جو ہے وہ کامرس کا کہنا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سخت بیانات آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کے اوپر مزید ٹیرف بھی لگا سکتے ہیں، اور مزید ٹیرف کا مطلب سب جانتے ہیں کہ ابھی اس ٹیرف کے بعد ہی بھارت کا معاشی سروائیول مشکل ہے، تو مزید ٹیرف کے بعد کیا ہوگا؟ اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں خاص طور پہ امریکہ کے متعلق، وہ کس حد تک جو ہے وہ اسٹینڈ کر سکے گا؟ کیونکہ امریکہ کا بھی یہی اسسمنٹ ہے، یہی انہوں نے گیج کیا ہے کہ بھارت کا جب طبقہ، جو تاجر طبقہ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، جو انویسٹر ہے، وہ جب حکومت کے اوپر دباؤ دے گا تو پھر وہ گھٹنے ٹیکے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کہاں تک بھارت جو ہے وہ سسٹین کر پائے گا امریکہ کے ساتھ لڑنے کے معاملے کو، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ وار کی صورت میں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کے کئی پہلو ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھارت کی گیدڑ بھبکیاں ہیں امریکہ کی جانب، اس کا بنیادی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ان کی داخلی سیاست ہے، اور پاکستان کے سامنے جو ان کی عبرتناک شکست ہوئی ہے، اس کے بعد سے انہوں نے جھوٹ کا بیانیہ بھی بنایا اور امریکہ کو بھی ناراض کیا دو اعتبار سے۔ ایک تو بیانیے اور سفارتی سطح پہ کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جو مصالحت کی کوشش کو رد کیا، اور جنگ بندی میں ان کا جو کردار تھا اس سے صرف نظر کیا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے امریکہ کو بھی اس لحاظ سے بہت ڈسپوائنٹ کیا کہ پاکستان کی افواج نے جس انداز میں بھارت کی فوجی قوت کا گھمنڈ پاش کیا ہے، اس نے امریکہ کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اگر بھارت جو کہ ایک عالمی طاقت بننا چاہتا ہے، اور امریکہ اس کو چین کے خلاف ایک عالمی طاقت کے طور پہ، کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ کھڑا کر رہے تھے، کیل کانٹے اسلحے سے لیس کر رہے تھے، وہ چند گھنٹوں کی پاکستان کی جوابی کارروائی کی تاب نہیں لا سکتے، تو کل کو وہ چین کے سامنے کیوں کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو امریکہ میں یہ میں سمجھتا ہوں ادراک بہت تیزی سے پچھلے چند ماہ میں ڈیولپ ہوا ہے کہ بھارت چین کو کنٹین کرنے کا نہ ارادہ رکھتا ہے، نہ خواہش رکھتا ہے، اور نہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے ساری انویسٹمنٹ بھارت پہ ضائع کر دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یوکرین وار کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال $52 ارب کا تیل روس سے بھارت نے حاصل کیا، ایسے ٹائم پہ جبکہ امریکہ روس پہ معاشی دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے سے اس کو مجبور کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جنگ بندی پر قائل ہو جائے، اور ایسے ٹائم پہ بہت بڑے پیمانے پہ سستا تیل جو روس سے بھارت نے خریدا، اس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ تو روس کی معاشی امداد کے مترادف ہے جو کہ ہمارا حریف ہے، تو اس چیز نے بھی ان کو بہت زیادہ یعنی کہ غم و غصے میں مبتلا کیا ہے۔ اور تیسری بات کہ خود بھارتی جو تجارتی منڈی ہے وہ امریکی انویسٹر اور تاجر کے لیے ایکول اور فری مارکیٹ ایکسیس اس کو نہیں ہے، جبکہ امریکہ تقریباً $87 بلین کی آمدنی ہے بھارت کی ان کو ایکسپورٹس کے نتیجے میں۔ تو امریکہ قائل ہو گیا ہے، آخری بات میری یہ کہ بھارت ایک طرح سے بے وقوف بنانے کی امریکہ کو کوشش کر رہا ہے، معاشی اعتبار سے بھی،
تصویراتی اعتبار سے بھی، اور پھر وہ اپنے ایٹمی پروگرام اور دفاعی ضروریات بھی روس سے لے رہا ہے. وہ امریکہ سے کوئی بڑی چیز نہیں لے رہا ابھی تک. تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے نا اب سمجھتا ہے کہ بھارت نے اس کو بے وقوف بنانے کی، استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کو ہم نے غیر ضروری اس پہ دباؤ ڈالا تھا، پچھلی حکومتوں نے اس کو اگنور کیا تھا. وہ ایک ذمہ دار، کیپیبل اور بہت اہم پرامن ریاست ہے جس کے ساتھ تعلقات کو دیرینہ انداز میں آگے بڑھانا خود امریکہ کے مفاد میں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنوبی ایشیا کی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس میں بنیادی کردار پاکستان کی افواج اور ان کی مئی میں ایک تاریخی کامیابی کا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھارت کو اس نکمے بچے کی طرح پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے امریکہ کی کلاس میں، کہ جس سے ٹیچر کو بھی کوئی امید نہیں ہوتی کہ یہ کسی کام کا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بھارت کی اصلیت میں سمجھتا ہوں اس کی افواج اور اس کی سیاسی قیادت کے جو نعرے ہیں اور جو دھمکیاں ہیں اور جو اعلانات ہیں، اس کی اصلیت نہ صرف ان کی عوام کے سامنے واضح ہو گئی ہے بلکہ عالمی برادری کے سامنے بھی اس کا یعنی کہ آپ اصلیت سامنے آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب مودی سرکار کو نہ تو ان کی عوام اور اپوزیشن ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ عالمی برادری اس پہ اعتماد رکھتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں، چاہے وہ مغرب ہو، امریکہ ہو، یورپی یونین ہو، برکس ہو، ایس سی او ہو، چین ہو، ہر جگہ سے اب اس کو ایک طرح سے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کا جو سٹیٹس تھا وہ سارا ویسٹ ہو گیا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود بھارت کے جو چوٹی کے سفارتکار ہیں اور تصویراتی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب نے پاکستان پہ جارحیت کر کے ہم نے جتنا اس کا عالمی سٹیٹس بنایا تھا وہ سب ضائع کر دیا. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ڈیپ اس کا انالیسس کریں تو ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، بلکہ سوشل ٹروتھ کے اوپر پوسٹ کیا، پھر جو ٹویٹ کے اوپر بھی آیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ بھارت اور رشیا جیسے اہم جو تعلقات والے دوست تھے، شراکت دار تھے، انہیں ہم نے کھو دیا، تاریک راہوں میں وہ چلے گئے. اس کا میں آپ کو اگر وہ بتاؤں سر، ہم نے آج تک جتنا بھی امریکہ کا موویز سے لے کے جتنی بھی ان کی پوری پلاننگ دیکھی، تو انہوں نے دشمن کی حیثیت سے ہمیں رشیا کو ہی دکھایا. جدید دنیا کی بات کریں، پہلے ظاہر ہے کہ جاپان کے ساتھ بھی تھا ایک معاملہ، مطلب ان کی موویز سے لے کر ان کی کتابوں تک، کتابوں سے لے کے جو ان کا ایک گفتگو، جس طرح سے ہم بھارت کو ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے، بھارت ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، اس کے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ ہم خاص سیکیورٹی کے معاملات رکھتے ہیں، ہمارا پورا ڈاکٹرین بھارت سے متعلق ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ رشیا سے متعلق تمام چیزیں امریکہ کی ہوا کرتی تھیں. اب امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم نے بھارت اور رشیا کو کھو دیا چائنا کے ہاتھوں، تو کیا امریکہ چائنا کو اب جو ہے وہ فیوچر کے اندر ایک سپر پاور کی ایسے ٹریٹ کر رہا ہے رشیا اور کسی اور ملک کے مقابلے میں؟ جی ایسا ہی ہے، میں آپ سے متفق ہوں. بلکہ یہ جو تشویش امریکہ میں پائی جاتی ہے چین کے رائز کے حوالے سے، اور اس کو ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے امریکی مفادات اور نظریات کے لیے وہ اپنا ایک فیوچر چیلنج سمجھتے ہیں، یہ ایک بائی پارٹیزان تشویش ہے. یعنی کہ چاہے وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، دونوں اس تشویش کو شیئر کرتے ہیں. لیکن اس تشویش کے سدباب کے حوالے سے ان کا لائحہ عمل، پالیسی اور حکمت عملی میں فرق ہے. میں یاد کرانا چاہوں گا کہ جو پچھلے صدر بائیڈن تھے، ان کی دور میں بھی جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی دستاویز سامنے آئی تھی، اس میں چین ہی کو انہوں نے اگلے چند سالوں کے دوران ایک عالمی چیلنجر کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. روس کو ایک تھریٹ انہوں نے کہا تھا، لیکن ایک چیلنجر کے طور پہ نہیں سمجھتے تھے وہ روس کو. اور بھارت کو ایک پارٹنر کہا تھا، ایک ایلائی نہیں کہا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ الفاظ کا چناؤ اس سرکاری دستاویز میں کیا گیا تھا. اب جبکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، تو اس میں تھوڑا سا چینج یہ آیا ہے کہ بھارت کو بھی ایک اسٹریٹجک پارٹنر سے یوں لگتا ہے کہ ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے معاشی، سیاسی، سفارتی اور دفاعی توقعات پہ بھی پورا نہیں اتر رہا اور اپنی کمٹمنٹس بھی پوری نہیں کر رہا، اور جو بائیلیٹرل میوچل بینیفیشل نیگوسیشنز بھی ہیں ٹیرف پہ، اس میں بھی کوآپریٹ نہیں کر رہا. تو بھارت کے حوالے سے تشویش میں اور ڈسٹرسٹ میں امریکہ میں اضافہ ہوا ہے. روس کے حوالے سے جو انگیجمنٹ ہے صدر ٹرمپ کی، اس کا بھی بنیادی مقصد جو ہے وہ چین کو ایک طرح سے تنہا کرنا ہے ایک ممکنہ گلوبل الائنس سے، جس کے بارے میں امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے کہ روس اور چین اگر مل جائیں گے تو امریکہ کے دفاعی، معاشی، انرجی
اور سفارتی چیلنجز میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے روس کو انگیج کرنے کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ یورپ کے اندر یوکرین وار کو جلد از جلد بند کیا جائے، اور دوسرا کہ آپ چین کو تنہا کریں. تو اگر روس اور بھارت جو ہے وہ چین کی جانب زیادہ مبذول اور مائل ہوتے ہیں، اور خصوصاً برکس کے فورم پہ وہ ڈی ڈالرائزیشن اور متبادل کرنسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صدر ٹرمپ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ اس کو وہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ سمجھیں گے امریکہ کے لیے. اور وہ ممالک جو کہ برکس میں شامل ہو کے ڈی ڈالرائزیشن کا حصہ بنیں گے یا متبادل کرنسی کی بات کریں گے، ان پہ تو وہ 100% ٹیرف کی دھمکی دے رہے ہیں. تو یہ ایک سیریس چیلنج نہ صرف امریکہ کی دفاعی بلکہ میں سمجھتا ہوں معاشی جو ڈومیننس ہے اس کے حوالے سے بھی واشنگٹن میں دیکھا جا رہا ہے. اچھا محمد صاحب، آپ جو چائنا کی پریڈ ابھی ہوئی جس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی شریک تھے، ایک بڑی آئیکونک قسم کی ایک پکچر بھی سامنے آئی. بسائڈ دیٹ پکچر، کیونکہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر بھی رہے ہیں، ہو بھی رہی ہے بہت زیادہ، میرا سوال کا پہلو یہ ہے کہ سر جو پریڈ ہے کیا اس کو معمول کا پارٹ ہم لیں گے کہ جی وہ ایک سیلیبریشن تھی اور وہاں پر جو ہے وہ پاور شو ایک معمول تھا؟ ہم بھی 23 مارچ کو بھی پریڈ کرتے ہیں، 6 ستمبر کو بھی بعض دفعہ ہم پاور شو کرتے ہیں. تو یہ جو پاور شو چائنا کی طرف سے تھا، یہ صرف پاور شو تھا، ایک ایگزیبیشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہتھیاروں کی ایک نمائش کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ایک بدلتا ہوا چائنا بھی کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ چائنا کا ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ضرور یہ دیکھا ہے کہ چائنا براہ راست کانفلکٹ میں کسی سے نہیں ہے، چائنا بیان بازی میں بھی بہت زیادہ نظر نہیں آتا. تو اب ہم بدلتا ہوا چائنا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہتھیاروں کی نمائش بھی کرے گا، جو دکھائے گا بھی میں کہاں کہاں تک مار کر سکتا ہوں، بتائے گا بھی. بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں 3 پہلو ہیں اس پریڈ کے. پہلی بات اس کا تاریخی پس منظر، 80ویں سالگرہ ہے چین کی آزادی کی، اور اس میں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ چینی قوم بہت عرصے تک ایک غلامی اس نے مغربی طاقتوں کی سہی ہے، اور دوسری جانب جاپان کی جانب سے بھی بہت دفعہ اس کے اوپر بڑے پیمانے پہ جارحیت کی گئی ہے. تو اس آزادی اور کامیابی کو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. اور چین کے اندر یقینی طور پہ اسی لیے مغربی طاقتیں ہوں یا جاپان ہوں، اس کے حوالے سے ایک یوں کہنا چاہیے کہ کسی حد تک نفرت تو اسٹرانگ ورڈ ہو جائے گا، لیکن ایک عدم اعتماد پایا جاتا ہے. اور اب چین جو ہے وہ ریکور کر رہا ہے اپنی عوام کے سامنے بھی اس مغربی ایکسپلوئٹیشن سے اور اس ابداع سے، تو اپنے عوام کو بھی وہ ایک سگنل دے رہا ہے کہ ہم ایک بڑی ملٹری طاقت بن چکے ہیں. دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا تاریخی اس اعتبار سے کہ بہت بڑے پیمانے پہ عالمی لیڈرز نے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف شامل تھے، وہ بھی شریک ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ روس کے صدر بھی اس موقع پہ موجود تھے. تو ڈیفینیٹلی سفارتی اور تصویراتی اعتبار سے بھی اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ اب کئی ممالک جو کہ امریکہ کے دباؤ یا اس کی پالیسیوں سے جو نالاں ہیں، وہ بھی چین کے قریب آ رہے ہیں. اور تیسرا پہلو ٹیکنالوجیکل تھا. اس موقع پہ کئی ایسے نئے ہتھیاروں کو انہوں نے پیش کیا دنیا کے سامنے جو کہ ابھی تک چین نے سامنے نہیں لائے تھے، اور جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف وارفیئر میں بالکل گیم چینجر کا رول پلے کر سکتے ہیں. جس طرح ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل ہے، ان مینڈ سب مرین کی بات ہو رہی ہے، یا اور کئی ہتھیاروں کی بات ہو رہی ہے جو کہ امریکہ کے بحری بیڑے کے خلاف بہت تیزی سے ہائپرسونک ویپنز ہیں، اور بھی کئی ایسے ویپنز ہیں جن کو ڈیمونسٹریٹ کیا گیا. تو یقینی طور پہ مغربی حلقوں اور خصوصاً امریکہ میں تشویش میں اضافہ ہوا ہے تینوں اعتبار سے، کہ ایک تو ان کی ڈیفنس کیپیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، ڈیفنس سپینڈنگ میں اضافہ ہوا ہے. دوسرا اب وہ اس کے بارے میں اپولوجیٹک نہیں ہے، معذرت خواہاں نہیں ہے، بلکہ اس کو پراؤڈلی اپنی عوام اور دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ وہ اب اس خطے کو بھی سگنل دے رہے ہیں کہ وہ ممالک جو کہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ان کیپیبلٹیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک نیا پہلو ہے کہ چین امن کی بات کرتا ہے، ترقی کی بات کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اسٹریٹجک سگنل بھی اس نے اس پریڈ میں دیا ہے کہ اس کی بڑھتی ہوئی کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو اگنور کرنا مناسب نہیں ہوگا. اچھا سر، اس میں ایک پہلو اور بھی نکلتا ہے، مجھے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ اس کو روشنی ڈالیے گا کہ بھارت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بھی چین کے تنازعات ہیں، اور پھر بھارت نے الزام بھی لگایا چائنا کے اوپر کہ چائنا نے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کی ریئل ٹائم مدد کی،
پھر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان نے جو کچھ کیا PL-15 سے لے کے J-10C، حالانکہ پاکستان نے خریداری کی، چائنا خود بتا چکا ہے کہ پاکستان نے اس کا استعمال کیا، آزادانہ استعمال کیا، لیکن بھارت یہ پریٹینڈ کرتا ہے دنیا کو کہ وہ جنگ جو ہے وہ ٹرکی بھی لڑ رہا تھا، وہ جنگ چائنا بھی ہمارے ساتھ لڑ رہا تھا، اور یہ سارے ملک جو ہیں وہ پاکستان کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے تھے، اپنا وہ بھول جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل ان کی مدد کرتا رہا۔ چلے چھوڑے، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے، لیکن سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت کو بھی ایک یہ میسج گیا ہے کہ ہمارا نیبر پاکستان، ہمارا جو جس کے ساتھ وہ دشمنی رکھنا چاہتے ہیں، جس پہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ پراکسی وارز وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ چائنا، وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ چائنا پاکستان کے پیچھے، تو بھارت کے لیے بھی ایک تھریٹ ہوگا چائنا کی صورت میں اور پاکستان کی صورت میں؟ بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس تشویش جو کہ بھارت میں، یا جو ان کا بیانیہ پاکستان مخالف اس وقت وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ جنگ تنہا نہیں جیتی ہے، یہ بیانیے، اس بیانیے کا بھی پاکستان کو فائدہ ہے۔ دیکھیں دو پاسبلٹیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا، صدر ٹرمپ اس میں مطلب سر فہرست ہیں کہ وہ آرمی چیف کو بلا کے ان کو لنچ پہ کیوں اپریشیٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہی از ریکوگنائزنگ کہ یہ ایک وار ونر ہیں، یہ وہ ملٹری لیڈر ہے جس نے ایک بڑی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کو چند گھنٹوں کے اندر شرمندہ کر دیا ہے، تو وہ ان کی کامیابی کے اعتراف میں ان کو لنچ پہ بلایا گیا۔ لیٹ می بی فرینک اباؤٹ اٹ۔ دوسری بات، پھر آپ نے دیکھا ہمارے ایئر چیف کو بھی بلایا گیا امریکہ، ان کا بھی بڑا کامیاب دورہ رہا۔ اچھا، اب بات دراصل یہ ہے، اور بھارتی جو بیانیہ پاکستان کے حوالے سے، اس کو تو پوری دنیا مسترد کر چکی ہے۔ انہوں نے جو سفارتی کوششیں بھی کی ششی تھرور کے ذریعے 80 ملکوں میں بھی گئے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، وہ ناکام ہو گئی ساری ان کی ایفرٹ اور انویسٹمنٹ۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج کی فنی مہارت ہے، جو ٹریننگ ہے، جو مورال ہے، جو موٹیویشن ہے، اور اس کی جو اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس ہے، وہ مکمل طور پہ پاکستان کی اپنی ایک طرح سے ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اس میں ہم کسی دوسرے ملک کے اوپر محتاج نہیں ہیں۔ جب جو بھارتی پائلٹس پاکستان کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں، ان کا ایئر چیف اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں تو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ان کی قربانی کا اعتراف کریں۔ وہ تو اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو مطلب میں سوچتا ہوں کہ ان پائلٹس کے جو لواحقین اور بیوہ اور یتیم بچے ہیں، ان کو وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ جی ہم نے تو آپ کے لیے لڑے تھے اور جانیں دی تھی، آپ ان کی قربانی کا اعتراف تک نہیں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی سیاسی ساکھ اور عالمی آپ کی جو سٹیٹس ہے اس پہ منفی اثر پڑے گا۔ تو آپ کی اگر اس طرح کی سوچ آپ کی سیاسی اور فوجی قیادت کی ہوگی تو مجھے بتائیں آپ کے پائلٹ اور فوجی افسران اور ان کے جوانوں کا کیا مورال رہ جائے گا کہ یہ تو ہماری اپنی سیاست کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہمارے خون پسینے کو، لیکن جب ہم جان دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو یہ تو اس کا اعتراف تک نہیں کرتے۔ تو ایسی فوج کی کیا مورال ہوگا، یہ وہ بات ہے۔ اور آخری بات دیکھیں، اگر بھارت یہ جو کوشش کر بھی رہا ہے کہ ہمارا کریڈٹ ہمارے دوست ملکوں کو دے، تو اس میں ہمیں پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے پھر ان کو پاکستان کو آئسولیٹڈ نہیں سمجھنا چاہیے۔